بتائیں حکومت کا تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان کا مسلح افواج کے خلاف یہ آخری حربہ تھا، یہ داؤ ہار چکے، اب چاہتے ہیں کوئی بلا لے اور بات کر لے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، فیصلہ کیا گیا تو یہ پی ڈی ایم کا مشترکہ فیصلہ ہوگا، پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ 9 مئی کو سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت ہوا۔ 9 مئی کو ساختہ یا اسپونٹینیس بات نہیں تھی، یہ سارے کے سارا ایک پلان کے تحت ہوا ہے۔ بڑے گناونے مقاصد تھے، کوآرڈینیٹڈ اٹیکس، یہ ایک آخری حربہ تھا اس کا دفاعی افواج کے خلاف۔ امکانات ہیں، فیصلہ کوئی نہیں ہوا لیکن اس کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ اگر یہ فیصلہ کیا گیا پارلیمنٹ سے ڈیفینیٹلی رجوع کیا جائے گا اور یہ پی ڈی ایم کی پارٹیز کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے۔ جو پہلے پابندیاں لگیں ان کے وہ نتائج اس لیے خاطر خانہ نکلے، وجوہات کے پیچھے سیاسی موٹو تھے۔ اب یہ اس بندے کی اپنی پارٹی جو ہے امپلوڈ کر رہی ہے، انہوں نے ایک جوا کھیلا ہے، داؤ ہار گئے ہیں، اب مختلف ہیلے بہانوں سے چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی پھر بلا لے اور ساتھ کو بات چیت کرے۔ کوئی دباؤ نہیں ہے ان پہ، ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہم نے اپنے مفادات کا خود تحفظ کرنا ہے۔ پچھلے دنوں میں خبر چلی تھی کہ اسٹاک بروکر ہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے سجیشن دی ہے خاص کوارٹرز کو کہ یہ باہر چلا جاتا ہے اور معاملات جو ہیں وہ اس طرح طے کرتا ہے۔ تحریک انصاف پر پابندی عدالت ایک دن میں اڑا دے گی، بیرسٹر علی ظفر کو پورا یقین۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یاد دلایا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا سیاسی جماعت پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں وہ ایک انفرادی ایک ایکٹ ہوتا ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنا پہ پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کی اقدام اگر اٹھایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہی عدالت جو ہے ایک ہی دن میں کالعدم قرار دے دے گی۔ عدالتیں چھوڑتی ہیں لیکن آپ نکلتے بھی نہیں کورٹ روم سے باہر تو آپ کو دوبارہ کسی اور کیس میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ آئین شکنی ہے، کاروائی ہو رہی ہے لوگوں کو اریسٹ کرنے کی، اس سے لوگوں کا امپلیمنٹیشن جب نہ ہو تو عدالتوں سے بھی اتر جائے گا ان کا اعتماد۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے صحیح ٹرم دی ہے اس کی، فورسڈ ڈائیورس، زبردستی کر کے کسی سے طلاق لینا، وہی فریز کے اوپر لاگو ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن میں۔ اسد عمر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ عدالت کے اسد عمر کو رہائی ملنے کے بعد 2 دن تک گرفتار نہ کرنے کے احکامات، فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جاری کیا۔ اسد عمر کے خلاف درج 2 FIRs میں 2 دن تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج اسد عمر کی جانب سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہ کرنے کا بیان حلفی دیا گیا تھا۔ اسد عمر کا بیان حلفی ملنے کے بعد عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ اسد عمر کی جانب سے دائر 2 درخواستوں پر عدالت نے الگ الگ فیصلے جاری کیے۔ اسد عمر کو مجسٹریٹ کی جانب سے جاری تمام احکامات پر عمل کرنا ہوگا، مجسٹریٹ کی جانب سے جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ بیان حلفی کی خلاف ورزی کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ 10 مئی کو مجسٹریٹ کی جانب سے جاری گرفتاری کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے خدیجہ شاہ سمیت 2 خواتین کو 7 دن کے لیے جیل بھجوا دیا۔ عدالت نے خدیجہ شاہ اور دیگر ملزمان کا 29 مئی کو شناخت پریڈ مکمل کرنے کا حکم دیا۔ 30 مئی کو شناخت پریڈ رپورٹ طلب کر لی۔ اس سے پہلے معروف فیشن ڈیزائنر خدیجہ شاہ کو جب عدالت لایا گیا تو وہ 1 گھنٹے گاڑی میں موجود رہیں۔ خدیجہ شاہ نے پولیس سے کہا کہ گاڑی میں دم گھٹ رہا ہے، مجھے باہر نکالا جائے، جس پر پولیس نے کہا کہ ابھی تفتیشی نہیں پہنچا، جب آئے گا تو ہی باہر نکالیں گے۔ خدیجہ شاہ کے خاندان کے افراد کی پولیس سے بحث بھی ہوئی۔ خدیجہ شاہ کے رشتہ داروں نے پولیس سے کہا کہ وہ دمے کی مریضہ ہے، اسے باہر نکالیں۔ اور سابق وفاقی وزیر فیصل وافدہ نے NCA 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ماسٹر مائنڈ فیض حمید کو قرار دیا۔ نیب میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا فیض حمید کی باقیات سینٹ اور دائیں بائیں موجود ہے۔ انہوں نے صدر مملکت کو بھی نشانے پر لے لیا، بولے جو کام عارف الوی نے کیا وہ دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ عمران خان کو پہلے ہی سانپوں سے خبردار کر دیا تھا۔ اس پورے کیس کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے، خان صاحب تک یہ باتیں جا رہی ہیں اور زلفی بخاری کا نام آ رہا ہے، بابر اعوان صاحب کا نام آ رہا ہے، لیکن اس میں سب جو ایک نام بھول گئے ہیں، اس کو ماسٹر مائنڈ کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا، اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفٹ اٹھایا، سب سے زیادہ پیسہ اس پرٹیکولر کیس میں بھی، باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے، وہ ہے فیض حمید۔
ان کی باقیات سینٹ میں ہی موجود ہیں, دائیں بائیں بھی موجود ہے. صدر صاحب نے جو کام کیا ہے وہ میرے خیال سے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا, اور اس مس انڈرسٹینڈنگز کے اندر بہت بڑا رول ایوان صدر اور صدر عارف علوی صاحب کا ہے. اب میں نے خالد صاحب کو بتایا تھا کہ سانپ خود ان کو ریپلیس کر کے آنا چاہتے ہیں, کچھ لمبے پتلے زہریلے سانپ آپ کو آگے آئندہ عیدی والے دنوں میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دکھائی گئے. جب میں شروع ہوں گا تو بہاولپور سے لے کے چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹہ پہ رکوں گا. 9 مئی کے واقعات سے متعلق زمان پارک سے 6 اہم شخصیات کی جیو فینسنگ کا ریکارڈ سامنے آ گیا. 8 مئی کو زمان پارک اور 9 مئی کو جناح ہاؤس واقعے میں 154 موبائل نمبرز مشترک پائے گئے. جیو فینسنگ ریکارڈ کے مطابق 9 مئی کو 215 کالرز 6 رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں رہے. یاسمین راشد, حماد اظہر, محمود رشید, اعجاز چودھری, میاں اسلم اقبال اور مراد راز بلوائیوں سے مسلسل رابطے میں رہے. یاسمین راشد کا رابطہ بذریعہ کال 41 بار ہوا. حماد اظہر کے موبائل سے شرپسندوں کو 10 کالز کی گئی. محمود رشید نے سب سے زیادہ 75 بار موبائل رابطہ کیا. اعجاز چودھری کی جانب سے کی جانے والی کالز اور موصول کالرز ریکارڈ میں آئی ہیں. اصل میں اسلم اقبال نے شرپسندوں کو 16 اور مراد راز نے 32 کالز کی. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد.